العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وبصر عيوننا بضوء الفرقان، والشكر لك يا ذا الفضل والإحسان. الصلاة والسلام على الذي جعلته نبيا في أول إيجاد الكون والمكان، ثم غمسته ألف عام في بحور العلم والبرهان، ثم الصلاة والسلام على ناصر شريعته وقاضي دينه ومنفذ أحكامه والمروج للإيمان والمدمر لأهل الكفر والفسوق والعصيان، ثم الصلاة والسلام على زوجته التي نزل في تزويجها القرآن، حيث قال سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان. ثم الصلاة والسلام على اللؤلؤ والمرجان، بالخصوص على إمامين وهمامين وسعيدين والشريفين واسمهما الحسنان. ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن، بالخصوص على سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة عليهم. أما بعد، فقد قال الهدى في كتابه العلا: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بواز بلند سلوات لیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا حیدری. حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. خاندان تطہیر پہ بلند تر سلوات لیے. سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اب جو دعائیں حاجات لے کے آئے ہیں پنجتن کا خالق جناب سیدہ کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. جو بیمار ہیں مالک انہیں شفا عطا فرمائے. بالخصوص سید واسع قابدی، زوجہ جاسد ثقلین، والدہ علی خان، شیخ علی، سید اجاز حسین زیدی، تمام حاضرین کے اعزاء و اقرباء میں سے جو بیمار ہیں مالک ان سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. آپ تمام حاضرین کی مرحومین، بالاخص ساجد زادی صاحب کے والدین اور اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں مالک انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے. انہیں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو صراط مستقیم پہ ثابت قدم فرمائے. سب سے بڑی دعا حجت دورہ بقیت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں محشور فرمائے. ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے. اپنی اپنی دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات کیجیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، صاحبان ذی وقار، برادران اسلام، سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کی تلاوت آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا: قل، میرے حبیب تو ان سے کہہ دے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم پر رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے قربہ سے مودت کرو. پھر آگے آیت کا حصہ ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو ہماری بارگاہ میں قربہ سے مودت کی حسنہ لے کے آتا ہے، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس حسنہ میں اور زیادہ حسن پیدا کر دیں. ان اللہ غفور شکور،
اس لیے کہ یقیناً اللہ بخشنے والا بھی ہے اور وہ خود تمہارا شکر گزار بھی ہوتا ہے۔ یعنی اتنی بڑی یہ نیکی ہے کہ جو قرابت داروں سے مودت کرتا ہے خود اللہ بخشتا بھی ہے اسے اور اس کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ قبلہ اگر میں یہاں پہ نام لے دوں کہ فلاں فلاں قربہ ہے تو لوگ کہیں گے جب قرآن نے نام نہیں لیا تم کے نام کیوں لے رہے ہو؟ خدا کا طرز تکلم جو زیادہ تر قرآن میں دیکھا گیا وہ نام نہیں لیتا، وہ صرف اوصاف بتا دیتا ہے تاکہ مخالف کا ضمیر بھی اسے اس دروازے پہ جھکنے پہ مجبور کر دے۔ مولا آپ کو سلام۔ خدا نام نہیں لیتا، خدا اوصاف بیان کرتا ہے تاکہ مخالف کو اس کا ضمیر بھی اس دہلیز پہ جھکنے پہ مجبور کر دے۔ قرآن نے قربہ کا کچھ معیار بتایا ہے کہ قربہ کس معیار پہ پورے اترتے ہیں۔ اگر پہلا معیار دیکھا جائے تو اللہ نے پہلا معیار ہی اس آیت میں بیان کیا کہ جب کہا کہ تم سے مودت قربہ کی مانگتا ہوں کہ قربہ کیسے ہوتے ہیں، کَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو ان سے مودت کی حسنہ رکھتا ہے، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس میں اور زیادہ خوبصورتی پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی قرآن نے پہلا معیار یہ دیا کہ قربہ ایسے ہوں گے، ان سے مودت کرنا اللہ کی بارگاہ میں نیکی ہونا چاہیے۔ قربہ ایسے ہونی چاہیے کہ جن کو اللہ کہہ رہا ہے مودت کرو، کہ ان سے مودت کرنا اللہ کی بارگاہ میں نیکی ہو۔ اور پھر اگر غور کیجئے تو اللہ نبی سے کہہ رہا ہے قل، تو ان سے سوال کر، تو ان سے مانگ۔ قبلہ اگر پھر غور کرو آیا شروع ہی قل سے ہو رہی ہے، لا اسألکم، میرے حبیب سوال کر۔ اور قبلہ سوال کون کر رہا ہے؟ جو دنیا کو عطا کرتا ہے۔ کون سوال کر رہا ہے؟ جو دنیا کو عطا کرتا ہے۔ قبلہ ہم یہی تو دنیا کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ بھر دو جھولی میری یا محمد کہنے والوں، قربہ کی مودت کے لیے مصطفیٰ جھولی پھیلائے کھڑا ہے۔ جس کا ہاتھ اٹھا ہے مولا سلامت رکھے۔ جو عطاگر ہے، جو دنیا کو عطا کرتا ہے، وہ مانگ رہا ہے۔ یہ کون مانگ رہا ہے؟ جو سلونی سلونی کہنے والے کو گھٹی دے رہا تھا وہ مانگ رہا تھا۔ جس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا آج وہ مانگ رہا تھا۔ کہا مصطفیٰ آج تو لوگوں سے مانگ۔ اور قبلہ سوال جب کیا جاتا ہے دو وجہ سے کیا جاتا ہے، یا امتحان کے لیے یا طلب کے لیے۔ یعنی یا تو امتحان کے لیے اس لیے کہ دیکھیں اس کے اندر قابلیت کتنی ہے، صلاحیت کتنی ہے، یا کبھی طلب کے لیے یعنی احتیاج ہے، ضرورت ہے، اس لیے سوال کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو ضرورت کے لیے کچھ سوال کیا جاتا ہے، پھر اس میں تین چیزیں ہیں۔ یا تو سوال بڑا چھوٹے سے کچھ مانگ رہا ہے، یا برابر والا برابر والے سے مانگ رہا ہے، یا چھوٹا کسی بڑے سے مانگ رہا ہے۔ اور عربی میں تینوں کے لیے لفظ الگ ہے، یعنی ہے تو سوال ہی، اگر بڑا چھوٹے سے مانگے وہ بھی سوال، یعنی مانگے جو بھی، لیکن عربی میں الگ ہے۔
اگر بڑا چھوٹے سے مانگے اسے امر کہتے ہیں، اگر بڑا چھوٹے سے مانگے اسے امر کہتے ہیں، اگر برابر والا برابر والے سے مانگے اسے التماس کہتے ہیں، اگر چھوٹا بڑے سے مانگے اسے سوال کہتے ہیں۔ پھر جملہ کہہ رہا ہوں، اگر بڑا چھوٹے سے مانگے وہ امر ہے، برابر والا برابر والے سے مانگے وہ التماس ہے، اگر چھوٹا بڑے سے مانگے وہ سوال ہے۔ میں ہزاروں جانے قربان کروں، یہاں پہ قربا کی مودت وہ مانگ رہا ہے، سوال وہ مانگ رہا ہے جسے وہ اکبر کہتا ہے، یہ میرے بعد کائنات میں سب سے اکبر ہے۔ جسے سمجھ آئی ہے، داد خیرات میں مانگنے کا عادی نہیں، یہاں پہ وہ مانگ رہا ہے جسے وہ اکبر کہہ رہا ہے، یہ میرے بعد کائنات میں سب سے اکبر ہے۔ وہ سوال کر رہا تھا، لا اسألکم، تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، ہم اگر اتنی بات کا سوالی ہو، الا المودۃ فی القربہ، کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ اور قبلہ کون کہہ رہا ہے کہ سوالی بنو؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کسے کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کے بعد سب سے کائنات میں بڑا ہے، یعنی یہاں پہ سوال سب سے بڑا چھوٹے لوگوں سے کر رہا ہے۔ جو اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے وہ چھوٹے لوگوں سے سوال کر رہا ہے۔ نہیں، پھر آیت کو پڑھیے، قل، اللہ کہہ رہا ہے، قل، میرے حبیب تو مانگ، کہہ دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی نہیں، اللہ کہہ رہا ہے تو مانگ۔ اور قبلہ قل فعل امر ہے، جب کوئی قرائن نہ ہو تو امر واجب پہ دلالت کرتا ہے، یعنی جہاں پہ بھی صیغہ امر آ جائے ساتھ کوئی قرینہ نشانی نہ ہو، اس کا مطلب ہے یہ کام واجب ہے۔ اب ذہنوں کو بیدار کیجئے، جملہ کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے قل، میرے حبیب امر ہے، تجھ پہ واجب ہے۔ اب ہمیں امت جواب دے، جو قربا کی مودت مانگنا مصطفیٰ پہ واجب ہے، وہ امت پہ دینا کیا ہونا چاہیے؟ مولا آپ کو سلامت ہے، مولا آپ کو سلامت ہے۔ مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، جناب سیدہ کے صدقے میں جو دعائیں لے کے آئے ہو خدا کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ قل صیغہ امر ہے، امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، وہ اللہ نبی کو کہہ رہا ہے یہ تم پہ واجب ہے۔ جو قربا کی مودت نبی پہ واجب ہے وہ امت پہ کیا ہوگی؟ تو امت کو یہ ماننا چاہیے کہ جو قربا کی مودت نبی پہ مانگنا واجب ہے وہ امت کو دینا اوجب ہے۔ جو مانگنا نبی پہ واجب ہے وہ امت کے لیے دینا اوجب ہے۔ اور قبلہ یہ نبی نہیں مانگ رہا، یہ کوئی اور کہہ رہا ہے تو مانگ۔ نبی نہیں مانگ رہا، قل، کوئی اور کہہ رہا ہے مانگ۔ مثال دیتا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ آپ سفر کر رہے ہو، گاڑی میں کوئی کھڑکی بجائے، جیسے ہی کھڑکی کوئی بجاتا ہے، مانگنے والے نے کشکول آگے کیا، آپ نے خیرات ڈال دی۔ یہاں پہ سوالی وہ خود تھا، آپ نے اسے خیرات دے دی۔ کبھی کبھار جو مانگنے والا آتا ہے وہ خود نہیں مانگ رہا ہوتا، اس کے پیچھے کوئی اور ہوتا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے تو اس سے مانگ۔ اب یہاں پہ جو آیت میں ہے، نبی نہیں مانگ رہا کہ نبی کہہ رہا ہے میں مانگتا ہوں، یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے تو ان سے کچھ مانگ، کہ تو ان سے مانگ۔ اب پھر آیت میں اگر امت اسلامیہ غور کرے، اللہ کہہ رہا ہے مانگ اور مصطفیٰ مانگ رہا ہے۔
اب اگر کسی مسلمان نے قربا سے مودت نہ کی تو تمہارے دروازے سے مصطفیٰ بھی خالی لوٹ جائے گا، خدا بھی خالی لوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے مانگ، اگر تم نے مودت نہ کی قربا سے، مصطفیٰ بھی خالی لوٹ جائے گا، خدا بھی خالی لوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ وہ کہہ رہا تھا تو ان سے مانگ، اور جب مانگا گیا ہے، اور قبلہ اسی میں غور کیا جائے کہ جو سوالی بن کے کھڑا ہے وہ اولی الامر کا بھی سردار ہے، جسے ہمیشہ اللہ کہتا ہے تو انہیں حکم دے، آج وہ سوالی بنا کے مصطفیٰ کو کھڑا تھا، تو ان سے مانگ۔ اور قبلہ اللہ کیوں کہہ رہا تھا تو مانگ؟ حکم نہیں دے، وہ حکم دے سکتا تھا، لیکن یہاں پہ سوال کا لفظ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہر بندے کی نیت بھی جانتا ہے، طینت بھی جانتا ہے۔ کچھ بد نیت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اگر انہیں حکم دیا جائے تو طبیعت بگڑ جاتی ہے، یعنی مزاج بگڑ جاتا ہے۔ اگر انہیں حکم دیا جائے فوراً مزاج بگڑ جاتا ہے، اگر ان سے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔ خدا نے کہا میں بد نیت لوگوں، مغرور لوگوں کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ وہ مصطفیٰ کے قربا سے مودت کریں تاکہ ان کا ضمیر مجبور کر دے۔ وہ حکم نہیں دے رہا، سوالی بن کے کھڑا ہے، وہ سوال کر رہا ہے۔ لا اسألکم، کوئی سوال نہیں وہ کرتا، کچھ نہیں مانگتا، صرف اتنا سوالی بن کے کھڑا ہے۔ الا المودۃ فی القربہ، کہ تم قرابت داروں سے مودت کرو۔ قبلہ اب مانگ خدا اور رسول رہے ہیں، اور مانگ کیا رہے ہیں کہ قربہ سے مودت کرو، یعنی خدا اور رسول مانگ رہے ہیں، اور مانگ یہ رہے ہیں کہ رسول اور اللہ کے قربہ سے مودت کرو، یعنی رسالت کا معاوضہ یہی ہے کہ تم قربہ سے مودت کرو۔ اب قبلہ فرقے کی بات نہیں ہے، اب دنیا میں کسی عالم کے پاس چلے جائیے، اس سے ایک مسئلہ پوچھئے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ بازار گئے، آپ نے کپڑا خریدا، کپڑا خرید کے لے آئے، آپ نے وہ کپڑا درزی کو دیا کہ سیے، درزی نے کپڑے سیے، آپ کپڑے لے کے آ گئے لیکن معاوضہ نہیں دیا، آپ نے انہی نئے لباس کو خوشبو لگائی، مصلی عبادت پہ آ گئے، تم نے نماز پڑھی، جاؤ کسی عالم مفتی سے پوچھو کیا وہ نماز صحیح ہے؟ مذہب کی بات نہیں، مسلک کی بات نہیں، اپنے مرضی کے مفتی کے پاس جاؤ، اسے کہو کپڑا میں نے خریدا، درزی کو میں دے کے آیا لیکن سلائی نہیں دی، وہ کہے گا تیری نماز باطل ہے۔ تو ہم یہی تو دعوت فکر دیتے ہیں، اگر کپڑے کی سلائی کا معاوضہ نہ دو تو تمہاری نماز باطل ہے، اگر اجر رسالت پہ معاوضہ نہ دو تو پھر نمازیں کیسی پڑھتے ہو؟ آپ نے درزی کو سلائی نہیں دی، معاوضہ نہیں دیا تو نماز باطل، اگر رسالت کا اس سے رسول کو معاوضہ نہ دو تو پھر نمازیں کیسی؟ پہلے معاوضہ تو دو، پھر مصلی عبادت پہ آؤ۔ اور پھر کن سے مانگ رہا تھا؟ نبی امت سے مانگ رہا تھا، قربہ سے نہیں کہا۔ مثال دیتا ہوں، اگر دو لوگوں نے مل کر ایک گھر تعمیر کیا ہے، وہ معاوضہ اس سے مانگیں گے جو بنوا رہا تھا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کہے کہ جو تعمیر کیا ہے تم معاوضہ دو، نہیں، بلکہ وہ دوسرے شخص سے معاوضہ طلب کریں گے۔
اب اللہ نبی سے کہہ رہا تھا کہ ان سے مودت کا، قربا سے مودت کا اجر مانگو، اور قبلہ مانگ امت سے رہا تھا، تو پھر ماننا چاہیے جن سے قربا کی مودت مانگ رہا ہے وہ اور ہے، جن کی مانگ رہا ہے وہ اور ہے۔ جن سے مانگ رہا ہے وہ اور ہے، اور جن کی مودت مانگ رہا ہے وہ اور ہے۔ اور قبلہ جب گھر بن رہا تھا دونوں شریک تھے، جب گھر بن رہا تھا دونوں شریک تھے، اب وہ ایک دوسرے سے نہیں مانگ سکتا، اور جو رسول مودت مانگ رہا ہے قربا سے، یہ قربا کے لیے مودت مانگنا بتا رہا ہے کہ یہ قربا کوئی ایسا گھرانہ ہے جو شریک کار رسالت ہے، جو رسالت کے کاموں میں رسول کے ساتھ ساتھ رہا ہے، یہ کوئی ایسا گھرانہ ہے۔ یعنی اب قرآن معیار یہ دے رہا ہے کہ قربا کوئی ایسے ہیں جن کے لیے رسول بھی سوالی بن سکتا ہے، یہ قربا کوئی ایسے ہیں کہ جن سے مودت کرنا اللہ کی بارگاہ میں نیکی ہوتی ہے، حسنہ ہوتی ہے۔ حسنہ سمجھنا آسان ہے، حالانکہ ہر مسلمان نماز میں اکثر دعا مانگتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی مجھے حسنہ دے اور آخرت میں بھی حسنہ دے۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اللہ کہتا ہے تم حسنہ لے کے تو آؤ، ہم اس میں اور حسن عطا کر دیں گے۔ اور پھر جو نبی نے یہ قربا کی مودت مانگی ہے، لوگوں نے کہا یہ جو قربا ہے وہ جو ہم چند لوگ نبی کے ارد گرد دیکھتے ہیں وہی تو قربا تھے۔ اب قرب عربی میں 3 زاویوں سے استعمال ہوتا ہے، ایک قرب باعتبار فاصلہ، دوسرا قرب باعتبار رشتہ، تیسرا قرب باعتبار رتبہ۔ یعنی ایک قرب ہے فاصلے کے اعتبار سے، آپ میرے قریب ہیں، یہ قرب اعتبار فاصلہ ہے۔ دوسرا رشتے کے اعتبار سے قرب، جیسے ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، اسی طرح رشتہ دور ہوتا جائے وہ ویسے ہی بعد ہوتا جائے گا۔ تیسرا ہے رتبے کے اعتبار سے قرب، کہ آپ کے دل میں کس کی زیادہ قدر و منزلت ہے۔ عربی میں تینوں کے لیے لفظ الگ الگ ہے۔ جہاں پہ فاصلے کے اعتبار سے قرب دیکھا جائے اس کے لیے لفظ آتا ہے القرب، جہاں پہ رشتہ داری کے اعتبار سے قریبی دیکھا جائے وہاں پہ لفظ آتا ہے القرابۃ، اور جہاں پہ رشتہ داری کے ساتھ رتبہ بھی قریبی ہو وہاں ہوتا ہے قربہ۔ پھر کہہ رہا ہوں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، اگر صرف فاصلے کے اعتبار سے قریبی ہو وہاں پہ آئے گا القرب، جہاں پہ صرف رشتہ قریبی ہو وہاں پہ ہوگا القرابۃ، جہاں پہ رشتہ بھی قریبی ہو اور درجہ کے اعتبار سے بھی قریبی ہو وہاں پہ ہوتا ہے القربہ۔ یعنی القربہ کہہ کے قریب بیٹھنے والوں کو دور کر دیا، القربہ کہہ کے الا المودۃ فی القربہ، قربہ کہہ کے جو قریب تھے فاصلے سے انہیں دور کر دیا، القربہ کہہ کے جو سمجھتے کہ رشتہ کرنے سے ہم قربہ میں شامل ہوں گے انہیں دور کر دیا۔ اور دوسرا القربہ وہی ہے جو رشتے کے اعتبار سے بھی قریب ہو اور درجے کے اعتبار سے بھی قریب ہو۔ اب ملت اسلامیہ کو واضح کہتے ہیں کہ جاؤ اپنی کتابوں میں دیکھو، قربہ وہی ہوگا کہ جب وہ مصطفیٰ کی بزم میں آئے تو مصطفیٰ اس کے لیے مسند چھوڑ کے کھڑا ہو جائے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قربہ وہی ہو سکتا ہے کہ قلب مصطفیٰ میں اس کا اتنا مقام ہو کہ ادھر قربہ آئے
ادھر مصطفیٰ مسند چھوڑ دے. اور قبلہ قربہ وہی گھرانہ ہو سکتا ہے کہ اگر مصطفیٰ سجدے میں ہو تو ان کے بچے پشت پہ آ جائے تو مصطفیٰ سر نہ اٹھائے. قربہ وہی گھرانہ ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کا باپ اگر مہر نبوت پہ سوار ہو جائے، وہ قربہ ہوتے ہیں. اب اگر دیکھنا ہو کہ قربہ کون ہے، اگر قلب مصطفیٰ میں جھانک کے دیکھ سکتے ہو تو دیکھو کہ وہ کون ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قربہ فلاں ہے، ان سے مودت کرنی ہے. قبلہ قربہ وہی ہوگا. قبلہ مصطفیٰ کی بز میں دو ہی تھے، اور قربہ وہی ہوگا کہ جن کے آنے کا مصطفیٰ انتظار کرتا ہو. جملہ اور سمجھانا آسان کر دو. قربہ وہی ہوگا کہ جس کے آنے کا مصطفیٰ انتظار کرتا ہو. قربہ وہ نہیں ہو سکتا جسے مصطفیٰ قومو کہہ کے بزم سے اٹھا دیتا ہے. وہ قربہ میں نہیں آ سکتا جسے خود ہی نبی اپنی بزم سے اٹھا دیتا ہے. اور پھر نبی جو سوالی بن کے کھڑا تھا، جو صرف اپنی نبوت کا اجر نہیں مانگ رہا تھا. اب قرآن پڑھیے. قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جناب نوح کی قوم نے جناب نوح سے کہا ہم آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں. جناب نوح نے فرمایا ان اجری الا علی اللہ، تم سے اجر نہیں چاہتا، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے. جناب ابراہیم کی قوم آئی، کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو اجر دیتے ہیں. فرمایا ان اجری الا علی رب العالمین، تم سے اجر نہیں چاہیے، میرا اجر رب العالمین دے گا. جناب موسیٰ سے قوم نے کہا ہم آپ کو اجر دیتے ہیں. جناب موسیٰ نے فرمایا ان اجری علی الذی فطرنی، میں تم سے اجر نہیں چاہتا، مجھے اجر وہی دے گا جس نے مجھے خلق کیا ہے. یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی اس کی امت کہہ رہی تھی ہم تمہیں اجر دیتے ہیں. ابراہیم نے کہا مجھے نہیں چاہیے. نوح کہہ رہے تھے اللہ کے پاس اجر ہے. ابراہیم کہہ رہا تھا رب العالمین اجر دے گا. موسیٰ کہہ رہا تھا جس نے پیدا کیا وہی اجر دے گا. عیسیٰ کہہ رہا تھا تم سے مجھے اجر نہیں چاہیے. اور اب اللہ سید الانبیاء سے کہہ رہا تھا تم ان سے اجر مانگو. تو ہر مسلمان ذہن میں رکھے یہ مصطفیٰ اجر نہیں مانگ رہا تھا، یہ اللہ اجر منگوا رہا تھا. اور اللہ کہہ رہا تھا صرف مصطفیٰ کی رسالت کا نہیں، آدم سے لے کے مخاطب تک ہر نبی کی نبوت کا سوالی بن کے اجر مانگ رہا ہے. ہر ایک کا اجر خدا کی بارگاہ میں محفوظ ہوتا رہا. خدا نے قرآن کی زینت بنا دیا ہر نبی کا قول. کہ لوگ کہہ رہے تھے اللہ کے پاس اجر محفوظ ہے، ابراہیم کہہ رہے تھے رب العالمین کے پاس ہے، موسیٰ نے کہا جس نے پیدا کیا وہی اجر محفوظ کر رہا ہے. ہر نبی اجر نہیں لے رہا تھا، خدا کی بارگاہ میں محفوظ ہو رہا تھا. اب کہا خدا نے مصطفیٰ کو کہ تو سید الانبیاء ہے، تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی نیابت کرتے ہوئے اب تو ان سے مانگ کہ مجھے اجر چاہیے. وہ اجر کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربہ، کہ قرابت داروں سے مودت مانگتا ہوں، قربہ سے مودت مانگتا ہوں. اب قبلہ جن کی مودت مانگ رہا ہے ان کا اپنا مقام کیا ہونا چاہیے. مثال دیتا ہوں، اگر یہ میری ابا ہے، میں اسے بیچنا چاہوں تو کم از کم ذہن میں یہ ہوگا یا اس جنس کے برابر قیمت ملے یا اس سے زیادہ قیمت ملے. یعنی اگر میں اسے بیچنے بازار چلا جاؤں، کوئی بھی چیز آپ جا کے بازار بیچنے چلے جائیں تو آپ کے ذہن میں ہوگا جب مجبوری نہیں ہے یا تو اس سے زیادہ ہمیں معاوضہ ملے یا کم از کم اس کے برابر ملے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تو اجر رسالت مانگ، اور اجر رسالت یہی مانگے گا
کہ وہ قربا سے مودت ہونی چاہیے، تو قربا اس بلندی پہ ہونا چاہیے کہ قربا کے گھرانے کو رسالت کے پلڑے میں رکھ کے تول سکتے ہو۔ وہ گھرانہ اتنا ہونا چاہیے کہ انہیں اگر ایک پلڑے میں رسالت ہو، دوسرے پلڑے میں وہ گھرانہ ہو، وہاں پہ رکھ کے تول سکتے ہو۔ اور پھر بتایا کہ ہاں وہ گھرانہ کون ہے؟ نبی خود ان کی دہلیز پہ چل کے جایا کرتے تھے اور دہلیز پہ کھڑا ہو کے کہتے تھے کہ اہل بیت رسول تم پہ اللہ سلام بھیجتا ہے، تم پر اللہ کا نبی سلام بھیجتا ہے۔ تمام علماء اسلام نے لکھا 6 مہینے تک نبی دروازے قربا پہ جاتے رہے اور اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت اللہ یہی ارادہ ہے کہ تم سے رزق کو دور رکھے اور تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور قربا وہی تھے جن کے آنے پہ سید الانبیاء کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ صرف نبیوں کا سردار کھڑا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کھڑا ہو جاتا تھا۔ اور عزادار انہیں قربا سے مودت کے لیے ہم ان مجلسوں میں آ رہے ہیں۔ کہ اگر کل مصطفیٰ نے پوچھ لیا محشر کے میدان میں کہ میں تو عطا کرتا تھا لیکن قربا کی مودت کے لیے سوالی بن کے کھڑا تھا، کسی سے کچھ نہ مانگنے والا رسول، وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں بھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا تھا، جب بھی مانگا امت کے لیے مانگا ہے، لیکن سوالی بن کے کھڑا تھا۔ صرف اتنی بات کا امت جواب دے کہ جس کے لیے مصطفیٰ سوالی بن کے کھڑا تھا، کہ ان قربا سے مودت کی تھی۔ عزادارو اگر مودت کی ہوتی تو وہ قربا کبھی مرثیہ کہتے ہوئے نظر نہ آتی۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا تیرے جانے کے بعد قربا پہ اتنی مصیبتیں آئی ہیں، اگر وہ روشن دنوں پہ پڑتی تو اسے راتوں میں بدل جاتی۔ عزادار قربا کی حالت کیا ہو گئی نبی کے بعد؟ جب علی گھر میں آئے، جناب سیدہ نے فرمایا کہ مرتضیٰ میں نے سنا ہے، ابو الحسن میں یہ سن رہی ہوں کہ مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ امت سوچے تو صحیح، جو سوالی مصطفیٰ بنا تھا۔ فاطمہ کہتی ہے کہ ابو الحسن میں سن رہی ہوں مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ کہ زہرا صرف بات اتنی نہیں ہے، علی سلام کرتا ہے، لوگ جواب نہیں دیتے۔ اجرکم علی الزہرا۔ اور عزاداروں پھر وہ دن آیا، علی گھر میں داخل ہوئے، قربا کی جو مصداق تھی نبی کی بیٹی، کہ فاطمہ مدینے والوں نے سلام بھیجا ہے۔ کہ علی اب مدینے والے کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ کہ اور انہوں نے ایک پیغام بھیجا ہے، زہرا سے کہو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، زہرا کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ عزادار نبی کی بیٹی کہہ رہی تھی، علی جا کے مدینے والوں سے کہہ دو، انہیں کہہ دو کہ زہرا چند دنوں کی مہمان ہے تمہارے درمیان، زہرا تمہاری یہ ساری مشکلیں ختم کر دے گی۔ عزادار قربا سے مودت کیسی ہوئی؟ صرف اشاروں میں مصائب کی روایت پڑھ رہا ہوں۔
آیت اللہ خوئی کے بھی استاد ہیں آیت اللہ محمد حسین اصفہانی، اپنی کتاب الانوار القدسیہ میں انہوں نے جملہ لکھا ہے، کہا جب نبی کی بیٹی دربار میں گئی تھی تو اس پہ ہونے والے ظلم کی گواہی دینے کو کوئی تیار نہیں تھا. کہا ثلاثۃ لیس لہا کفاء، لیکن قیامت کے دن 3 اس کی مظلومیت کی گواہی دیں گے. 3 چیزیں زہرا کی مظلومیت کی گواہی دیں گے. کا پہلا الباب، وہ جلتا ہوا دروازہ جو زہرا پہ گرایا گیا، اجرکم علی الزہرا. کا پہلا الباب، وہ دروازہ جو زہرا پہ جلتا ہوا گرایا گیا. کہا دوسرا جو اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی الجدار، وہ دیوار جس کے درمیان زہرا پستی رہی تھی. کہا تیسرا جو زہرا کے حق میں گواہی دے گا الدماء، وہ ناحق خون جو زہرا کے بدن سے بہایا گیا. سید کاظم قزوینی اپنی کتاب میں پھر لکھتے ہیں، جہاں پہ انہوں نے آیت تطہیر کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ گھرانہ کون سا تھا؟ کہ یہ گھر وہ تھا جہاں پہ وحی امین جبرائیل بھی رک کے اجازت لیتا تھا. کہا جب آیت تطہیر اتر رہی تھی تو جبرائیل نے بھی رک کے اجازت دی، لِأَكُونَ مَعَهُمْ سَادِسًا، مجھے اجازت دو کہ میں ان کے ساتھ چھٹا بن جاؤں. کہا جب تک اجازت نہ ملے ان کے دہلیز پہ جبرائیل بھی قدم نہیں رکھ سکتا. آگے سید کاظم قزوینی کہتے ہیں کہ افسوس یہ ہے علیہم ویحجم الخؤون، وہ دروازہ وہ تھا جہاں پہ جبرائیل رک کے اجازت لیتا تھا، اسی دروازے پہ ظالموں نے حملہ کر دیا تھا. اور عزاداروں کیسے حملہ کیا ہے؟ وہی سید کاظم قزوینی کی روایت پڑھتا ہوں. سلیم ابن قیس کہتا ہے کہ جب دروازے پہ حملہ کیا تھا میں مدینے میں نہیں تھا. میں مدینے میں آیا، مجھے پتا چلا زہرا کا گھر جلایا گیا ہے. کہتا ہے میں نے مدینے میں سنا لوگ کہتے ہیں کہ زہرا کے گھر سے شعلے بلند ہو رہے تھے. میں نے کہا کوئی نبی کا سچا صحابی مل جائے، میں اس سے پوچھوں یہ بات سچ ہے. کہتا ہے مجھے سلمان فارسی نظر آ گیا. میں نے سلمان فارسی سے پوچھا یا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان، سلمان یہ بات سچ ہے کہ لوگ بغیر اجازت کے زہرا کے گھر میں داخل ہو گئے تھے؟ عزاداروں پردہ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اگر کوئی نامحرم بغیر اجازت کے گھر میں آ جائے. کہا میں نے کہا سلمان یہ بات سچ ہے، لوگ بغیر اجازت کے زہرا کے گھر میں داخل ہو گئے. کل سلمان نے چیخ مار کے کہا ای وعزت الجباری، مجھے جبار کی عزت و جلالت کی قسم ہے. کہا یہ بات سچ ہے؟ کہا سلمان کہتا ہے سلیم میں اس بات کو نہیں روتا. کہا پھر کس بات کو روتا ہے؟ کہ لیس علی الزہراء من خمار، سلمان اس بات کو روتا ہے جب نامحرم زہرا کے گھر میں آئے، زہرا کے سر پہ کوئی بڑی چادر بھی نہ تھی، زہرا کو مہلت نہ دی، زہرا کوئی بڑی چادر اٹھا لے. جب زہرا نے دیکھا نامحرم میرے گھر میں آئے ہیں، لیکنہا لازت وراء الباب، زہرا دروازے کے پیچھے گئی. کہ کس لیے گئی؟ رعایتاً للستر والحجاب، زہرا پردہ بچانے گئی. لما راؤہا، ایک ملعون نے دیکھا زہرا در و دیوار کے درمیان ہے. آسروہا اسرتاً، اس ملعون نے اس زور سے دروازے کو دھکا دیا. عزاداروں نبی کی بیٹی کو اپنی موت نظر آئی، ایک چیخ ماری یا فضا اسندینی، فضا مجھے سہارا دو. لقد قاتلوا جنینی، میرا محسن شہید ہو گیا.